أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. یقیناً میرا رب دعائیں سننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے. یہاں پر انہوں نے جو نعمت ان کو حاصل تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. یہ دعا کے آداب ہے اور قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے. جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں تو مزید اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنی اولاد کا تذکرہ کیا کہ مجھے بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا تذکرہ آیا یہاں پر. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں. بائبل کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے تھے، 86 ایئرس کی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی عمر 100 سال تھی، یعنی تقریباً 14 سال بڑے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے. تو ظاہر بات ہے 86 سال یا 100 سال کی جو عمر ہے وہ بہت بڑی عمر کہلاتی ہے. اس عمر میں عام طور پر تو کسی کو اولاد نہیں ہوتی. اس کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے ایسی عمر میں بھی اتنے بڑھاپے میں، شدید بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی. ربی حبلی من الصالحین، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آتا ہے سورہ صافات میں 23ویں پارے میں کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرمائے. ربی حبلی من الصالحین. ایسی ہی دعا کرنا چاہیے جس کو اولاد چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد نہیں بلکہ صالح اولاد مانگنا چاہیے. ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں ایک بردبار لڑکا دیا جائے گا. تو صرف اولاد کی دعا اس لیے نہیں مانگنا کہ صرف اولاد اگر دے دیں گے تو اولاد کیسی ہوگی نہیں معلوم. صالح اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیسی دعا مانگنا چاہیے. سورہ فرقان 19ویں پارے میں اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے. تو یہ دعا جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، سکون کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے لیے، اور اولاد کی طرف سے کوئی بے ادبی نہ ہو. جیسا کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد بات نہیں سنتی، بیوی بچے بات نہیں مانتے. تو یہ دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے خوشی سے، اور ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور فرما بردار بنے گی اولاد. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شدید بڑھاپے کی حالت میں عطا فرمائی تھی. ان ربی لسمیع الدعاء فرمایا آخر میں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و صفات کو بیان کیا کہ یقین میرا رب دعائیں سننے والا ہے. اس سے زیادہ کون ہے دعائیں سننے والا؟ رب ہی تو ہے جو دعائیں سنتا ہے اپنے بندوں کی اور اس کو قبول کرتا ہے اور ان کو وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ پھر سے نماز کو قائم کرنے کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے 2-4 آیتوں پہلے بھی جب اپنی اولاد کو مکۃ المکرمہ میں بسانے کی بات جب چل رہی تھی تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہاں پر بھی یہ دعا کی تھی۔ یعنی ہمیشہ اولاد کی کتنی فکر ہے اور کیسی فکر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اپنی فکر سے چلنے والا نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین فکر اور سب سے بہترین ہمدردی اور خیرخواہی اپنی اولاد کے لیے کسی باپ کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی نمازوں کا پابند بنا دے۔ آج سب کچھ تو دے رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو، دنیا کی ہر آسائش دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ گھر میں بیوی سے یہ نہیں پوچھتے کہ نماز ادا کی یا نہیں ادا کی۔ سب سہولتیں دیتے ہیں، جبکہ نبیوں کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ سب سے پہلے ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کو۔ اس سے پچھلی آیتوں میں وہی بات آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی آخرت کی فکر، پھر ان کی دنیا کی فکر کہ ان کے لیے رزق عطا فرمائیے، دنیا میں ان کی جو ضرورتیں ہیں دنیا کی وہ اس کی تکمیل فرمائیے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی مانگی جا رہی ہے، دنیا ہی مانگی جا رہی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کیا کر رہی ہے۔ یہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ اولاد کے لیے فکر کرو۔ کون سی فکر؟ سب پہلے آخرت کی فکر کرو اور ان کو نمازی بنانے کی فکر کرو، خود نمازی بنو۔ یہاں پر بھی جو ہے اپنے لیے دعا نماز کے قائم کرنے کے لیے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا، اور پھر میری دعا قبول فرمائیے۔ پھر سے بڑی الہذاری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ، ربنا ربنا کہہ کر یہ دعا کی آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی الہذاری کے ساتھ مانگنا کہ وہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں، یقیناً وہ دیں گے ہمیں، یہ سوچ کر مانگنا چاہیے، اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے جانا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب کہہ کر، اور پھر بیچ میں اور شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کرنی چاہیے، اور پھر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا ہے ابھی تک کا، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اور یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر مانگنا اور ربنا ربنا کہہ کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے مانگو اپنے رب سے۔ رب خود سکھا رہے ہیں لیکن ہم سیکھنے نہیں آ رہے ہیں، خود وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے مانگنا چاہیے، دعا کی آداب کیا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے ایک دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ جامع دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ اپنی بخشش کی، پھر سے آخرت کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے والدین کی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بھی انسان کو بخشش مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے تو نماز کو اولین اہمیت حاصل تھی، اس وقت بھی، دیگر امتوں میں بھی، اور اب بھی وہ بہترین عبادت ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے بندے کو، تمام لوگوں سے کاٹ کر اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ یہ دین کا ستون ہے جس کو قائم کرنے کے لیے ایک مومن اللہ سے توفیق طلب کرے۔ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے سورہ بقرہ پہلے بارے میں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھنا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے آج 5 سے 10% لوگ بھی نماز کو نہیں آ رہے ہیں مسجدوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا، اس کے بعد جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو نہیں ڈرنے والے ہیں، جو نڈر ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کو آپ کہیے کہ 1 مہینہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، ہرگز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اللہ سے توفیق طلب نہ کریں، اللہ سے نہیں مانگیں، اور خود اس سلسلے میں کوشش نہ کریں اور مشقت نہ اٹھائیں۔ مشقت اٹھانا پڑتا ہے انسان کو، 5 وقت
اللہ کے حضور حاضری دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روزانہ اپنے کام کا چھوڑ کر، اپنی نیند کو قربان کر کے، سب چیزوں کو چھوڑ کر آ جانا، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ تو بار بار وہ اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں نماز کے لیے کہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اور پھر آخر میں جو دعا کہ اپنی بخشش کے لیے دعا، اور پھر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ملتا ہے کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ بتوں کو بنانے والے تھے وہ، اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ سورہ توبہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم نے اپنے والد سے ان کے استغفار کی، ان کی بخشش کی دعا مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اس وقت کیا تھا جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور جب ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن اور باغی ہے، تو پھر وہ وہاں سے جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین له انہ عدو للہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں پر جو ہے یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ زیبا نہیں نبی کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، جبکہ انہیں پتہ ہو چکا ہے کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں، چلے گئے ہیں، یعنی جس کا خاتمہ جو ہے خیر پر نہیں ہوا، کلمے پر نہیں ہوا، بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جو ہے اللہ کا بندہ نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، اس کی توحید کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو پھر اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں بھی، کسی حال میں بھی۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو چند پیسوں کے لیے یا اپنی اور کوئی چیزوں کے لیے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مشرکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کا حکم نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین کے لیے ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ وہ شرک پر مرے ہیں تو پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے اس کو جو مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے جو اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی، یہ بتانا ہے کہ انسان نہ صرف اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر، اپنے والدین کی بھی فکر کرنا چاہیے، ان کی بخشش کے لیے جو ہے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وللمؤمنین، اور پھر فرما دیا اور مومنوں کی بخشش کے لیے بھی، یہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایک ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ دیگر مومنین کی بھی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے لیے دعا کرنے سے ہم کو کیا فائدہ۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کے لیے جو بھی دعا کریں گے، وہ فرشتے آ کر جو ہے آمین کہیں گے اور کہیں گے کہ اس بندے کے لیے بھی یا اللہ، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ تو آپ جتنے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ رائے گاہ جائے گی، رائے گاہ نہیں جائے گی، کوئی چیز رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آپ اپنے مومن بھائی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ کتنے مومن بھائی ہوں گے؟ کروڑوں کے لیے آپ ایک ہی جملے میں کہہ رہے ہیں کہ وللمؤمنین، بس اتنا ہی کہا آپ نے، لیکن اتنی کروڑوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، آپ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ صرف اپنی بخشش اور مغفرت، اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت، اور دیگر رشتہ داروں کی اور سارے مومنین کی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں اور جو گزر چکے ہیں، سب کے لیے دعا کرنا، اور ایک ہی دعا میں آپ کو کروڑوں نیکیاں دے دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کنجوسی مت کرو، بلکہ سب کے لیے دعا کرو۔ سب کی پتہ نہیں کہ کس کی دعا قبولیت ہو جائے اور کس کی دعا سے بندے کے لیے فائدہ ہو جائے۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے طریقے بتا دیے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ مختلف دعائیں انہوں نے جو مانگی تھی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کو امن والا شہر بنانے کے لیے دعا مانگی تھی، کیونکہ امن کے بغیر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر امن و سکون نہ ہو، جہاں پر خوف طاری ہو، جہاں پر دہشت ہو، وہاں پر کوئی چیز چاہے کتنی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہو، وہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ ایک بندہ جو ہے نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے،
نہ انجوائے کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنا کام کر سکتا ہے اگر امن غارت ہو جائے تو۔ اس لیے سب سے پہلے اس مقام کے لیے امن کی دعا کی، اور وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے من و ان قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے بتوں کی پرستش سے بچانے کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد پھر اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بسنے کے لیے کہا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے توفیق مانگی، اور پھر ان کی دنیاوی حاجتوں کے لیے توفیق مانگی، اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگی۔ یہ ساری دعائیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ سیکھو تم، اسی طریقے سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے گی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پیشی ہوگی اللہ کے ہاں، ہر شخص کی پیشی ہوگی، کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں بچ جاؤں گا، میں کہیں پر چلا جاؤں گا، نہیں، ہر ایک کو جانا پڑے گا اور ہر ایک کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اس دن سب کو اپنی عملی زندگی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، وہی بچ سکتا ہے۔ جو ہے اگر عدل کیا جائے گا تو نہیں بچ پائے گا، صرف انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ فضل کی بنیاد پر، کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر رکھی ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف فضل ہی مانگنا چاہیے اور توفیق مانگنا چاہیے اچھے کاموں کی، اور اپنے والدین کے لیے اور دیگر مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے اور جنت کا مستحق بنا دے۔